یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہم آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع بدایوں کے اسلام نگر میں، جہاں 17 مئی 2026 کو درگاہ حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایک شاندار کل ہند مشاعرہ بعنوان ایک شام ہاشم فیروز آبادی کے نام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین اسلام نگر مرحوم واحد خان صاحب کو سبھی شعراء اور مہمانان نے خراج عقیدت پیش کی۔ اس مشاعرے میں بشرا صاحبہ بھی جلوہ افروز رہیں۔ اس مشاعرے کو کامیاب بنانے میں عبدالغفار صدیقی صاحب، اسلم صاحب، سہیل خان صاحب نے نمایاں کردار ادا کیا۔ جو بات میں کر رہا تھا، دلاور فگار نے، بدایوں والوں نے جو شاعری ہے وہ دنیا میں کسی نے نہیں دی ہے۔ معلوم ہے یہ جیسے عرفات صاحب کو ابھی آپ سن رہے تھے، ایسے ہی شاعر بہت پریشان کرتے ہیں اپنے استاد کو کہ صاحب ایک غزل میرے لیے، ایک غزل میرے شاگرد کے لیے، ایک غزل اس کے شاگرد کے لیے۔ تو ایسے ہی ایک بار ایک اچھے میاں کا جو ہے وہ صحرا ہوا تھا اور سچے میاں کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے دونوں کو جوڑ کے جو ہے وہ ایک ایک پرچے پہ، ایک ہی پرچے پہ دونوں لکھ دیا۔ تو یہ ہوا تھا کہ ایسے ایسے پڑھتے تو صحرا ہوتا، ایسے ایسے پڑھتے تو مرثیہ ہوتا، مگر اس بیچارے شاگرد کو اتنا نہیں پتا تھا کہ وہ ایسے ایسے پڑھے، وہ ایسے ایسے پڑھنے لگا۔ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ اچھے میاں کا عقد ہوا ہے مزار میں۔ صحرا پڑھنے کے لیے وہ گھڑی نئی باندھ کے، جوڑا جامہ پہن کے، پگڑی وگڑی لگا کے برات چڑھی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں وہ صحرا پڑھ رہے ہیں۔ اچھے میاں کا عقد ہوا ہے بہار میں۔ سب نے کہا سبحان اللہ، بہت اچھا مصرع، مگر اس کے بعد کہنے لگے کہہ دے کہ کوئی پھول بچھا دے مزار میں۔ اب بتاؤ لڑکے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ ماں باپ نے بددعائیں دینا شروع کی، کوسنے دینا شروع کی، اور اس کے بعد میں دولہا دلہن شریف گھرانے کے ہیں پلے، اور مصرع لگا دیا ذوق کے مصرے پہ، دولہا دلہن شریف گھرانے کے ہیں پلے۔ کہتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ اب وہ ادھر والی لائن ادھر والے میں توڑتے جا رہے ہیں۔ اب سب نے کہا چل بھیج دو اسے، یا ایسا برات میں کہاں سے چلا، یا ہمارے لڑکے کے لیے بدشگونی کر رہا ہے، یہ تو موت کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد میں کہا نوشاہ کو عروس بڑی باہنر ملی، نوشاہ کو عروس بڑی، سنیے انابادی، سنیے عرفات کا، نوشاہ کو عروس بڑی باہنر ملی۔ اگلا مصرع بجائے ادھر کے پڑھنے کے ادھر چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں مرحوم کو حیات بڑی مختصر ملی۔ اب آپ سوچئے کہ اگلا مصرع سب نے کہا کہ صاحب گولی مار دو اسے، یہ کہاں چلا یا یہ موت وقت کی باتیں شادی میں کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا یا رب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، اور اس کے بعد اگلا مصرع ادھر والا چلا آیا، یہ کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کیا حال ہوا ہوگا۔ آپ لوگ مارا اس کو جو ہے وہ دنادن دنادن پٹائی، صاحب اس کی دوائی یہ تھی کہ جوتا اور لات، اور اس کے بعد مار رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں نوشاہ کو عروج و رب جلیل دے، نوشاہ کو عروج و رب جلیل دے، اور اس کے وارثین کو صبر جمیل دے۔ تو کبھی کبھی ایسے اناڑی شاگرد ہو جاتے ہیں کہ بجائے ایسے ایسے پڑھنے کے وہ ایسے ایسے پڑھنے لگتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے۔ یہ جو سلیقہ ہے وہ صرف اور صرف بدایوں والے میں ہے، اور اگر وہ بدایوں والا علی گڑھ چلا جائے تو سلیقہ اور بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ علی گڑھ میں تالے بنتے ہیں۔ تالے ہتھوڑے سے نہیں توڑے جاتے بلکہ چابی لگا کے۔ ایسے ہی سامعین کے دلوں کو اپنے لفظوں کی چابیوں سے کھولنے والا شاعر جناب کلیم سمر بدایونی، آپ کی امانت آپ سے چھین کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مشاعرہ پھر سے بنا دیجئے، اسی لیے میں بدایوں کی ایک امانت بدایوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، چار مصرے دیکھیں نیر بھائی کہ شعر و سخن سے جس کا نہیں کوئی لین دین، لیکن مشاعروں میں وہ جاتا ضرور ہے۔ شعر و سخن سے جس کا نہیں کوئی لین دین، لیکن مشاعروں میں وہ جاتا ضرور ہے۔ اور ایک عمر مجھ کو ہو گئی یہ دیکھتے ہوئے، محفل میں ایک باولا آتا ضرور ہے۔ کہنے بہت اچھا بھائی، تو برجستہ کہا بھائی آپ نے، واہ 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 واہ۔ دیکھیں کہ آتے نہیں ہیں جس کو آداب گفتگو، اس شخص کی
जहां में इज्जत ना आबरू, कि आते नहीं है जिसको आदाब गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। और महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांग कर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। कि आते नहीं है जिसको आदाब गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांग कर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। चार मिसरे देखें कि इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया और बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। कि इज्जत पे खानदान की बट्टा लगा दिया और बीवी का हार बेच के सट्टा लगा दिया। और इतना कहा था यार बुरे काम छोड़ दे, साले ने मेरे कान पे कट्टा लगा दिया। अरे वाह 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 वाह। और आजकल रील का दौर चल रहा है कि चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन और बुलबुल से तुझे चील बना दूंगा किसी दिन। कि चेहरे पे तेरे नील बना दूंगा किसी दिन, बुलबुल से तुझे चील बना दूंगा किसी दिन। और तू मुझसे अटकने की ना करना कभी कोशिश, मैं टुन हूँ तेरी रील बना दूंगा किसी दिन। वाह, मैं टुन हूँ कि तेरी रील बना दूंगा किसी दिन। चार मिसरे ये भी देखें कि अंगूर, केले, सेब, अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फली खाएगा। कि अंगूर, केले, सेब, अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फली खाएगा। और बेटे ने जब ना खाए तो शोहर से बोली माँ ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। और चार मिसरे ये भी देख लें कि दारू, अफीम, गांजा, चरस इनसे दूर हूँ, फिर भी न जाने कौन से नशे में चूर हूँ। कि दारू, अफीम, गांजा, चरस इनसे दूर हूँ, फिर भी न जाने कौन से नशे में चूर हूँ। और बुरखे में मुझको देख के भागा जो मेरा दोस्त, मैंने कहा कि रुक, अबे अल्लाह नूर हूँ। और चार में से देखें कि आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। कि आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। और जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। बहुत बड़ा तंज है, बहुत बड़ी शायरी है, बहुत बड़ा पैगाम है। कि काम कुछ भी करवा लें आप मुझसे खाने का, ये भी एक तरीका है दोस्तों कमाने का। काम कुछ भी करवा लें आप मुझसे खाने का, ये भी एक तरीका है दोस्तों कमाने का। और आपकी दुआओं से अब तो मैं विधायक हूँ, पहले काम करता था मुर्गियां चुराने का। वाह 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 वाह। कि पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, और दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। कि पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। और पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब, बकरा तो कल से छत पे है, कुत्ता नहीं दिखा। वाह। ये कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। ये कह रहा था कल दरोगा थाने में दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। और शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा वो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। कि मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है और तू हकीकत में अभी अनजान है। कि मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है और तू हकीकत में अभी अनजान है। और चल करा लेते हैं दोनों नार को, देखते हैं चल करा लेते हैं दोनों नार को, किसके दिल में कितना हिंदुस्तान है। वाह 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 वाह। कि मुल्क से उल्फत मेरा ईमान है, तू हकीकत में अभी अनजान है। चल करा लेते हैं दोनों नार को, किसके दिल में कितना हिंदुस्तान है। चार मिसरे ये भी देखें कि लंच को मैंने डिनर, अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर, अब कह दिया तो कह दिया।
کہ لنچ کو میں نے ڈنر، اب کہہ دیا تو کہہ دیا، یعنی سورج کو قمر، اب کہہ دیا تو کہہ دیا، اور میری شادی سائرہ سے ہو نہ ہو چنتا نہیں، اس کے والد کو سسر کہہ دیا تو کہہ دیا۔ دیکھیں کہ دو گدھے یہ کر رہے تھے گفتگو، زندگی آسان بننا چاہیے۔ دو گدھے یہ کر رہے تھے گفتگو، زندگی آسان بننا چاہیے، اور آدمی تو بن چکا ہے جانور، اب ہمیں انسان بننا چاہیے۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ دیکھیں کہ نوجوان میں بھی سرد ہوتے ہیں، سبز بچے بھی سرد ہوتے ہیں، کہ نوجوان میں بھی سرد ہوتے ہیں، سبز پتے بھی زرد ہوتے ہیں، اور پٹ کے بیوی سے یہ ہوا معلوم عورتوں میں بھی مرد ہوتے ہیں۔ واہ کہ دیکھیں کہ تیرے غم سے مجھ کو فرصت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی، کبھی ختم یہ مصیبت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی۔ تیرے غم سے مجھ کو فرصت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی، کبھی ختم یہ مصیبت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی، اور تجھے اب بھی چاہتا ہوں تیرا بھائی جانتا ہے، تیرے باپ سے محبت نہ ہوئی نہ ہے نہ ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ کبھی کبھی شاعر مائک پہ اس طرح پڑھتا ہے جیسے یک طرفہ پیار ہوا ہو، دونوں طرف سے پیار ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286۔